مجھے معاف کر دو، میں خوف زدہ تھی۔ اگر تمہیں میری ذہنی کیفیت کا علم ہو گیا تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ حوریہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو کم از کم اپنے گھر والوں کو قائل کر کے تمہیں بھیجتا نا۔ کیا کہوں اب میں اپنے بھائی سے؟ سالار بھائی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اسامہ کی بات نے حوریہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ تو منع کرنے والی اسامہ کی بہنیں نہیں بلکہ ڈاکٹر سالار تھے، جو بہت اچھی طرح سے اس کی حالت کو سمجھتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کے بچپن کو مد نظر رکھتے ہوئے انکار کیا تھا؟ یہ سوچتے ہی حوریہ کو چکر آئے اور وہ اپنی ہی جگہ گھوم کے بے ہوش ہو گئی۔ اسامہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف اب وہ موجود نہیں ہے۔ بے اختیار وہ محبت سے اسے آوازیں دینے لگا، حوریہ، حوریہ، تم سن رہی ہو نا؟ لیکن حوریہ کی آواز دوبارہ اسے سنائی نہ دی۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا، پھر دوبارہ کال ملائی، لیکن اب تو کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یقیناً حوریہ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ فوراً حوریہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے جب وہ گھر پہنچا تو چاروں طرف سناٹا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز نے بتایا کہ گھر پہ صرف حوریہ موجود ہے۔ چونکہ چوکیدار اسے پہچانتا تھا اس لیے اس نے اسے اندر جانے سے نہ روکا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور حوریہ کو آوازیں دینے لگا۔ لاؤنج میں وہ بے ہوش پڑی تھی، اپنے آپ سے بے خبر۔ اسامہ کی جان نکل گئی۔ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کے صوفے پہ لٹایا، تیزی سے پانی لے کے آیا، اس کے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگا، لیکن کافی دیر تک حوریہ کو ہوش نہ آیا۔ پھر وہ اسے لے کے فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، زیادہ نیند کی دوائیوں اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسی طویل بے ہوشی ہو سکتی ہے، کچھ ہی دیر میں وہ خود ہی ہوش میں آ جائے گی۔ اسامہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ حوریہ کے والد مسجد گئے ہوئے تھے، اس لیے اس نے چوکیدار کے ذریعے اطلاع بھجوا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حوریہ کے والد بھی پہنچ گئے، ساتھ ہی غازان بھی تھا۔ اسامہ کو دیکھتے ہی وہ دونوں سوال کرنے لگے۔ پھر اسامہ نے بتایا کہ جب وہ ان کے گھر آیا تھا تو حوریہ بے ہوش پڑی تھی۔ کافی دیر بعد جا کے حوریہ کو ہوش آیا تو اس کی نظر سیدھے سامنے کھڑے اسامہ پہ پڑی۔ وہ ایک دم بلک بلک کے رونے لگی۔ اسامہ نے اسے تھام لیا۔ تم بتاؤ میں اپنے بھائی کو کیسے مناؤں؟ میرا بھائی میری زندگی ہے اور اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے آج تک بھائی کے کسی فیصلے کے آگے سر اٹھانے کی جرت نہیں کی ہے۔ اگر میں زبردستی تمہیں اپنانے کی بات کروں گا تو میرے بھائی کو لگے گا کہ میں تمہاری وجہ سے ان کے سامنے سر اٹھا رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی کی نظروں میں تمہیں گرانا نہیں چاہتا۔ اسامہ خود بھی بے بس اور پریشان تھا۔ اسے حوریہ سے بہت محبت تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کا احسان مند تھا جس نے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بڑی مشکل سے سب بہن بھائیوں کو سنبھالا تھا اور ان کے لیے شادی بھی نہ کی تھی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں ڈاکٹر سالار نوکری کرتے تھے۔ اسامہ نے حوریہ کو سمجھایا کہ وہ ذہنی دباؤ نہ لے، وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ عرصے میں اپنے بھائی کو راضی کر لے گا۔ پھر تھکے ہارے قدموں سے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کوریڈور پار کرتے ہوئے ڈاکٹر سالار نے اسے دیکھ لیا۔ اسامہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً اس کے پاس چلے آئے۔ ان کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ اپنے بھائی کو ہسپتال میں دیکھنا ان کے لیے حیران کن بات تھی۔ اسامہ ڈاکٹر سالار کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، بالکل معصوم بچوں کی طرح۔ حوریہ کی حالت نے واقعی اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ بھائی میں حوریہ کے لیے آیا تھا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ یہاں ایڈمٹ ہے، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اسامہ نے ڈاکٹر سالار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اگر اس لڑکی کا مکمل اور تفصیلی معائنہ ہوتا تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی کہ ڈاکٹر سالار نے ایک دن پہلے ہی اس کے ساتھ کیا حرکت کی تھی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ حوریہ کا مکمل میڈیکل چیک اپ یا جانچ ہو۔ ڈاکٹر سالار سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف حوریہ کی جانچ کا خطرہ تھا، دوسری طرف اسامہ کے آنسوؤں نے انہیں بے چین کر دیا تھا، جسے انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ وہی ان کے سینے سے لگا اپنی محبت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اسامہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ حوریہ کے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی حوریہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ کیسی ہو حوریہ؟ مجھے پتہ چلا تھا تمہاری طبیعت کے بارے میں۔
اتنا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، چند سیشنز کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ جب تک تم مکمل طور پہ ٹھیک نہ ہو جاؤ تب تک تم شادی کی طرف نہ جاؤ، اس لیے میں نے اسامہ کو اس رشتے کے لیے انکار کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم صحت یاب ہو جاؤ اور پھر ہم دھوم دھام سے تمہیں اپنے گھر کی دلہن بنائیں گے۔ ڈاکٹر سالار نے نہ صرف اپنا لہجہ بدلا تھا بلکہ رشتے کے لیے رضامندی بھی دے دی تھی۔ یہ وہ بات تھی جسے سن کے نہ صرف حوریہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے بلکہ اسامہ تو اپنے بھائی کے گلے ہی لگ گیا تھا۔ تھینک یو بھائی، محبت سے کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک نظر حوریہ پہ ڈالی جس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ چلو اب زیادہ دیر ہسپتال میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جاؤ اور جلدی سے شادی کی تیاریوں پہ دھیان دو، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دوائیاں وقت پہ لینا اور کچھ سیشنز اور ہوں گے اور دیکھنا پھر تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے خود ہی نرس سے کہہ کے ڈسچارج پیپرز بنوانے کا کہا، وہ مزید اسے یہاں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اسامہ میں چاہتا ہوں کہ تم خود حوریہ کو اپنے ساتھ گھر لے کے جاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ وہ خود ہی نرس کے ساتھ ڈسچارج پیپرز چیک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پورے کاغذات تیار کروا کر ڈاکٹر سے سائن کروا لیے اور حوریہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، صرف اس خوف کے تحت کہ کہیں کسی ٹیسٹ یا چیک اپ کے دوران اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انکشاف نہ ہو جائے۔ اسامہ اسے لے کے گھر پہنچا، دونوں بے انتہا خوش تھے۔ غازان کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ اب اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے اور حوریہ کے والد کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں دونوں نے مل کے خوب شاپنگ کی۔ دھیرے دھیرے حوریہ کی ذہنی حالت بہتر ہو رہی تھی، نیند کی دوائیاں لے کے وہ کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی۔ جو کچھ بچپن میں ایک حادثے کے طور پہ اس کے ساتھ ہوا تھا، اسامہ کی محبت اور دوائیوں کے زیر اثر اس کے ذہن سے نکلنے لگا تھا، اور جو کچھ ہپناٹائز کی حالت میں اس کے ساتھ کیا گیا تھا اس سے تو وہ پوری طرح سے لا علم تھی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ سیشن کے لیے ڈاکٹر سالار کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس بار ڈاکٹر سالار نے اسے ہپناٹائز نہیں کیا تھا، وہ اب ان کے بھائی کی ہونے والی بیوی تھی۔ یہی سوچ سوچ کے ان کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے حوریہ کے ساتھ کیا کیا ہے، جبکہ حوریہ ان سے مل کے بے حد خوش تھی۔ وہ انہیں ڈاکٹر سالار نہیں بلکہ بھائی کہہ کے مخاطب کر رہی تھی، اور یہی وہ لفظ تھا جو ان کے ضمیر کو کوڑے مار رہا تھا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے اب مجھے مزید سیشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ میں آپ کے آگے بیان کر چکی ہوں، اور شاید اسی لیے مطمئن بھی ہوں، کیونکہ یہ وہ سچ تھا جو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسامہ کے سامنے یہ بات نہیں کی، ورنہ شاید میں ساری زندگی اس سے نظر نہ ملا پاتی۔ وہ ڈاکٹر سالار کی بے حد مشکور تھی اور وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے دوائیوں کا ایک پرچہ لکھ کے اس کے حوالے کیا، پھر اسے واپس بھیج دیا۔ اب اس کا مزید کوئی سیشن نہیں تھا۔ اسامہ کو شادی کی بے حد جلدی تھی، اس لیے اس کے اصرار پر شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ شادی کا دن آیا اور اسامہ دھوم دھام سے بارات لے کے آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر حوریہ اس کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ غازان نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اس کی بہن کو قرار آ گیا تھا، ساتھ ہی حوریہ کے معذور والد بھی اب سکون کا سانس لے رہے تھے کہ انہوں نے اپنے جیتے جی اپنی بیٹی کو ایک اچھے انسان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جس گھر میں گئی ہے وہاں کے بڑے بیٹے نے پہلے ہی اس کی عزت کو برباد کر دیا تھا۔ حوریہ جب سسرال میں داخل ہوئی تو اس کی دونوں نندوں نے بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ اسے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا، نرمی سے بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسامہ کمرے میں داخل ہوا۔ محبت سے اس کے قریب آ کر وہ اپنی بے چینیوں کا، بے تابیوں کا ذکر کرنے لگا۔ اسامہ نے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا، پھر جیسے ہی اسے اپنے قریب کرنا چاہا وہ ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہو، جیسے کسی نے پہلے بھی اسی طرح اسے چھونے کی کوشش کی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کے اسامہ چونک گیا، پھر نرمی سے محبت جتاتے ہوئے اسے سمجھانے لگا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے،
مگر جیسے ہی اسامہ نے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھینچا، حوریہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر آیا، جیسے کسی نے اس کی قمیص کے بٹن کھینچے ہوں۔ پلیز اسامہ، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسامہ کی محبت اتنی شدید تھی کہ وہ چاہا کہ بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ آج کی رات تو یہ سب نہ کرو یار، کتنا عرصہ انتظار کیا ہے میں نے تمہارا۔ اسامہ کی آواز بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر حوریہ کی حالت قابل رحم تھی۔ ہپناٹائز کی حالت میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں محفوظ تھا۔ وہ دھندلے پل اسے پریشان کر رہے تھے، جو شاید اسے پوری طرح یاد بھی نہ تھے، مگر ان کی پرچھائیاں اسے اسامہ کے قریب آنے سے روک رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے بچپن کا وہی حادثہ ایک بار پھر اس پہ حاوی ہو رہا ہے۔ اس نے اسامہ سے اجازت مانگی، نیند کی دوائی کھائی، لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسامہ بے چین ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا خاموشی سے اور ٹیرس پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ گہری سوچوں میں گم تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر سالار اسے دیکھ کر اس کے قریب آ گئے۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ غور سے اپنے بھائی کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ دوا لے کے سو گئی ہے، اسامہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر سالار خاموش ہوئے، پھر آہستہ سے بولے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کی ذہنی حالت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی؟ اب تو اس کے سیشنز بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اسامہ نے تذبذب بھرے لہجے میں کہا، بھائی آپ نے کہا تھا نا کہ وہ صرف سوتے ہوئے خواب دیکھتی ہے اور خوابوں میں ڈرتی ہے، لیکن آج وہ جاگتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کیا ہے۔ اسامہ کی بات سن کر ڈاکٹر سالار بھی حیران ہو گئے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ حوریہ صرف خوابوں میں خوفزدہ ہوتی تھی، اور وہ بھی بچپن کے سائے تھے۔ تو پھر اب جاگتی حالت میں اسے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اسامہ کو تسلی دی، کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل کسی مناسب وقت میں اس سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے اسے صرف بات چیت کی ضرورت ہو۔ بھائی کے سمجھانے پہ اسامہ نے خود کو سنبھال لیا۔ آدھی رات کو جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو بستر پہ گہری نیند سوئی ہوئی حوریہ کو دیکھ کر اس کے جذبات پھر سے بے چین ہونے لگے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے حوریہ کے نزدیک لیٹ گیا۔ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے، دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے پہ بوسو کنار کرنے لگا۔ حوریہ نیند میں بے چین تو ہوئی، لیکن نیند کی دوائیوں کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھلی، اور نہ ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اسامہ اس کے اتنا قریب ہے۔ اسامہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر اسی طرح وہ بھی نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ وہ حوریہ کو حد سے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح جب حوریہ کی آنکھ کھلی تو وہ اسامہ کے بازوؤں میں تھی۔ اسامہ کو اپنے قریب پا کر وہ نہ صرف گھبرا گئی بلکہ شرمندہ بھی ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے رات کو اسامہ کے جذبات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے اٹھنے پہ اسامہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ حوریہ شرمندگی سے معافی مانگنے لگی، مگر اسامہ کو اس سے کوئی گلہ نہ تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم اب ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ ہو۔ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے تمہیں قبول کیا ہے، جلد ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم 1-2 سیشنز اور لے لو اور کچھ دن باقاعدگی سے دوائیاں استعمال کرو، اس کا تمہاری صحت پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اسامہ کے کہنے پہ حوریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر ڈاکٹر سالار سے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر سالار نے اسے کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ جب ان کے سامنے جا کے بیٹھی تو ڈاکٹر سالار نے اسے ہپناٹائز کیا اور نرمی سے پوچھا، رات کو کیا ہوا تھا؟ حوریہ نے آہستہ آہستہ انہیں بتانا شروع کیا، اور ڈاکٹر سالار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب حوریہ نے نیم ہپناٹائز کیفیت میں وہ سب کچھ دہرایا جو اس کے لاشعور میں محفوظ ہو چکا تھا۔ وہ دھندلا سا لمس، شرٹ کے بٹن کھلنے کا احساس، وہ سب کچھ جو کبھی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔
ایک ماہر نفسیات کی حدود سے بڑھ کے، اور آج وہی لڑکی ان کے اپنے بھائی کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر سالار کے ماتھے پہ پسینے کی باریک تہ نمودار ہوئی۔ وہ خاموشی سے حوریہ کو سیدھا دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کا سمندر تھا۔ تم اب بہتر ہو، تم جا سکتی ہو اپنے کمرے میں، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ حوریہ اٹھی، الجھی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو ڈاکٹر سالار بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ان کے اندر جیسے ایک جنگ چل رہی تھی۔ ضمیر کی چنگاریاں ہر قدم پہ ان کے پیچھے لپک رہی تھیں۔ انہوں نے حوریہ کو صرف مریض سمجھا تھا، مگر ایک لمحے کی کمزوری نے ان سے ایسا گناہ کروا دیا جس کی قیمت اب ضمیر چکا رہا تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا، اور جس کے ساتھ کیا وہی ان کے گھر کی عزت بن گئی، ان کے بھائی کی بیوی۔ کاش وہ اس کمزور پل میں وہ حرکت نہ کرتے تو آج ان کا ضمیر مطمئن ہوتا۔ وہ اپنے آپ میں پریشان ہوتے، اپنا سر جکڑ کے بیٹھ گئے۔ شاید یہی ان کی سزا تھی کہ انہیں اب ساری زندگی حوریہ کو اپنے سامنے دیکھنا تھا اور پچھتانا تھا، ماضی کے ان چند لمحوں میں جو انہوں نے شیطان کا غلبہ پا کر کیے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں ڈھلنے لگے۔ اسامہ کی محبت آہستہ آہستہ حوریہ کے دل کے سخت تہوں کو نرم کرنے لگی۔ حوریہ اب رات کو خوابوں سے نہیں ڈرتی تھی۔ اسامہ کا نزدیک آنا اب اسے پریشان نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر خود کو آئینے کے سامنے سنوارتی، سادگی سے سجے ہوئے بال، ہلکی سی لپسٹک اور اسامہ کے پسندیدہ رنگ کے لباس، یہ سب کچھ خود بخود ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود بھی حیران ہو جاتی تھی کہ وہ اتنی زیادہ کیسے بدل گئی۔ شاید یہ اسامہ کی محبت کا اثر تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پہ آ گئی تھیں، اس لیے وہ سارا دن ملازموں کے پیچھے بھاگتی، ان سے صفائی کرواتی، کھانا بنواتی، پھر اسامہ کے آنے سے پہلے تیار ہو جاتی۔ اسامہ کے آنے کے بعد وہ ساتھ کھانا کھاتے، لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ڈاکٹر سالار اس کے سامنے بہت کم آیا کرتے تھے۔ اب تو وہ کھانا بھی اپنے ہی کمرے میں منگوا کے کھاتے تھے، اور ان کی یہ تبدیلی اسامہ کے لیے بھی بہت حیران کن تھی، کیونکہ ڈاکٹر سالار وہ شخص تھے جنہوں نے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ بہنوں کی شادیوں کے بعد بھی وہ پوری طرح ان کے حالات سے واقف رہا کرتے تھے۔ کئی بار اسامہ نے جاننا چاہا کہ انہوں نے خود کو اپنے کمرے کی حد تک کیوں محدود کر لیا ہے، لیکن ڈاکٹر سالار نے اسے کبھی کوئی خاص جواب نہ دیا۔ وہ کیا بتاتے کہ اسامہ اور حوریہ کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ کس قدر شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ ان کا گناہ ان کی نظروں کے سامنے بار بار آتا ہے، اور وہ حوریہ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ اور پھر زندگی نے تیزی سے کروٹ لی۔ اسامہ اور حوریہ کی شادی کو مہینہ پورا ہوا تھا کہ حوریہ امید سے ہو گئی۔ حوریہ کا امید سے ہونا جہاں اسامہ اور اس کے لیے ایک خوشی کی خبر تھا، وہیں ڈاکٹر سالار کا حال برا ہو گیا تھا۔ جب حوریہ امید سے ہوئی تو ڈاکٹر سالار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ بچہ اسامہ کا ہے یا ان کا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب نہ ان کے پاس تھا اور نہ وہ کبھی جان سکتے تھے۔ اپنے بھائی کی خوشی دیکھ کے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن اندر ہی اندر ضمیر کی چبھن نے ان کے لیے جینا مشکل کر دیا تھا۔ وہ ہسپتال میں ہوتے تھے مگر ذہن کسی اور طرف الجھا رہتا۔ اپنے کیے پہ شرمندہ تھے، کئی بار سجدے میں گر کے خدا سے معافی مانگ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی بہن بھائیوں کے بہتر مستقبل کے لیے قربان کی، لیکن یہی قربانی انہیں اندھی راہوں کی طرف لے گئی۔ اگر زندگی میں وقت پہ کوئی ہمسفر آ جاتا تو شاید وہ کبھی حوریہ کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتے۔ اب حوریہ کی ماں بننے کی خبر اسامہ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن چکی تھی۔ وہ رات دن حوریہ کا خیال رکھتا تھا۔ کاروبار کو اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا، اس کی ساری توجہ حوریہ پر تھی۔ حوریہ ماضی کو بھلا چکی تھی اور آنے والے بچے کے خیال سے خوش رہنے لگی تھی۔ اسامہ اسے پلکوں پہ بٹھاتا، زمین پہ قدم نہ رکھنے دیتا، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، روز رات کو ہاتھ پکڑ کر گارڈن میں واک کرواتا۔ ڈاکٹر سالار خاموشی سے یہ سب دیکھتے،
اور دل ہی دل میں بس ایک ہی دعا کرتے کہ یہ بچہ ان کے بھائی کا ہو۔ ڈاکٹر سالار کی دونوں بہنوں نے جب حوریہ کی امید سے ہونے کی خبر سنی تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اب سالار بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھے اور شادی کر کے اپنا گھر بسائے، کیونکہ سب بہن بھائی اپنی زندگیوں میں سیٹل ہو چکے تھے۔ لیکن سالار نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ضمیر نے انہیں جو زخم دیے تھے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ساری رات وہ سجدے میں گر کے آنسو بہاتے اور دن بھر حوریہ اور اسامہ سے نظریں چراتے۔ اسی طرح مہینے گزرتے چلے گئے اور حوریہ نے خوبصورت پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ یہ بچی جو اسامہ اور حوریہ کی جان بن گئی، لیکن سالار کا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں مسلسل یہی احساس ستاتا رہتا کہ یہ بچی اسامہ کی نہیں بلکہ ان کی ہے۔ ایک دن جب ان کی بہن ملاقات کے لیے آئی تو باتوں باتوں میں بے اختیار بول پڑی، سالار بھائی دیکھے نا، اپنی جنت تو بالکل آپ جیسی ہے، تایا ابو پہ گئی ہے۔ یہ جملہ سن کے سالار کی روح تک کانپ اٹھی۔ کئی بار انہوں نے جنت کو گود میں لینے کی کوشش کی، لیکن ہر بار خود کو روک لیتے۔ بہن کی بات سن کے انہوں نے پہلی بار جنت کو گود میں لیا، اور جیسے ہی اس کے چہرے پہ نظر ڈالی انہیں لگا جیسے اپنا ہی عکس سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ گھبرا کے جنت کو بستر پہ لٹا کے تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور کتنی ہی دیر تک خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈاکٹر سالار کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ اسامہ کی گود میں جنت کو دیکھتے انہیں لگتا کہ اس جگہ دراصل انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بچی جو ان کی زندگی کی واحد خوشی بن سکتی تھی آج انہی کے سامنے کسی اور کی بیٹی کہلا رہی تھی۔ وہ اسامہ کے سامنے اپنے دل کا حال کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، نہ ہی اپنے گناہ کا اعتراف کر سکتے تھے۔ دل ہر پل ایک بوجھ تلے دبا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اسامہ اور حوریہ کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اسامہ نے زبردستی جنت کو ڈاکٹر سالار کی گود میں ڈال دیا۔ بھائی تھوڑی دیر رکھ لیں، آج ہمیں کافی دیر لگ جائے گی، عید آ رہی ہے، ہماری اور جنت کی شاپنگ بھی ہے، یہ بہت تنگ کرتی ہے، آپ کے ساتھ رہے گی تو ہمیں بھی سکون ملے گا۔ سالار نے خاموشی سے جنت کو گود میں لے تو لیا، لیکن دل اندر ہی اندر بے چین ہونے لگا۔ وہ اسامہ کی نیت جانتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ سالار کا دل بہلے، لیکن سالار کے دل پہ تو ایک ایسا بوجھ تھا جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اسی بوجھ نے انہیں ایک انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جنت کو لے کے ہسپتال پہنچے اور خاموشی سے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ ایک ہفتے بعد آنا تھی۔ وہ ایک ہفتہ ان پر بہت بھاری گزرا۔ جب وہ جنت کو لے کر واپس گھر پہنچے تب تک اسامہ اور حوریہ واپس آ چکے تھے۔ دونوں پریشان تھے کہ سالار کہاں چلے گئے۔ سالار نے جنت کو حوریہ کی گود میں دیا اور کہا کہ بس اسے تھوڑا گھمانے پھرانے لے گیا تھا۔ یہ سن کے دونوں مطمئن ہو گئے۔ وہ خوش تھے کہ سالار اب پہلے جیسے نارمل لگ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا طوفان چل رہا تھا یہ صرف سالار جانتے تھے۔ پھر ایک ہفتے بعد جب رپورٹ آئی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ کے مطابق جنت واقعی انہی کی بیٹی تھی۔ یہ خبر ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ ایک بیٹی کے باپ بن چکے تھے، لیکن نہ کسی کو بتا سکتے تھے، نہ یہ حقیقت قبول کر سکتے تھے۔ اسی دن وہ ہاسپٹل سے واپس آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جینے نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی گناہ تھا۔ جب وہ بستر پہ لیٹے تو دم گھٹنے لگا، ایسے لگا جیسے کوئی سایہ ان کے سینے پہ بیٹھ گیا ہو۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ سایہ کسی اور کا نہیں، حوریہ کا تھا۔ وہی حوریہ جو اپنی تکلیفوں سے لڑ کر آج کسی اور کی خوشی بن چکی تھی، لیکن اس کے ماضی کا ایک حصہ آج بھی سالار کے وجود کو جکڑے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سالار کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، ان کا حال خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی اور وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ صبح کی کرنیں پھیلیں تو اسامہ دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ جب اس کی نظر ڈاکٹر سالار کے بند کمرے پہ پڑی تو وہ چونکا۔ سالار ہمیشہ جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا
تو اسامہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں بستر پہ لیٹے ڈاکٹر سالار کو دیکھ کے وہ چونک گیا۔ وہ تیزی سے ان کے پاس آیا، انہیں ہلایا، آواز دی، لیکن سب بیکار تھا۔ سالار اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ گھبرا کے اسامہ نے حوریہ کو آواز دی۔ حوریہ جنت کو گود میں لیے دوڑتی ہوئی آئی۔ دونوں کے ہوش اڑ چکے تھے۔ فوراً ایمبولینس بلائی گئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی کہ سالار کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ خبر اسامہ کے لیے ایک شدید صدمہ تھی۔ اس کے سر سے باپ جیسا سایہ اٹھ گیا تھا۔ حوریہ بھی گہرے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دونوں بہنوں کا بھی حال یہی تھا۔ جنازے اور تدفین کے مراحل مکمل ہوئے اور یوں ڈاکٹر سالار کی کہانی ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہسپتال سے کال آئی۔ اسامہ کو بلایا گیا کہ ڈاکٹر سالار کا کچھ ذاتی سامان باقی ہے۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ ہسپتال پہنچا۔ کوریڈور میں اسے ڈاکٹر خرم مل گئے، جو سالار کے قریبی کولیگ اور دوست تھے۔ انہوں نے تعزیت کی اور پھر ایک ایسا سوال کر دیا جس نے اسامہ کو چونکا دیا۔ ڈاکٹر سالار کی شادی کب ہوئی اور ان کی بیٹی اب کس کے پاس ہے؟ بیٹی؟ اسامہ حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر خرم نے بتایا کہ جس دن وہ ایک بچی کو لے کر DNA ٹیسٹ کے لیے آئے تھے، ان کی حالت بہت عجیب تھی۔ میں نے پوچھنا چاہا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ ان کے اس طرح چلے جانے کے بعد مجھے لگا کہ شاید ان کی بیوی نے ان سے بیٹی چھین لی ہو اور وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ اسامہ نے جھٹ سے موبائل نکالا، جنت کی تصویر دکھائی۔ ڈاکٹر خرم فوراً بولے، ہاں یہی وہ بچی ہے۔ اسامہ کی جان پہ بن آئی۔ کانپتی آواز میں پوچھا، DNA رپورٹ میں کیا آیا تھا؟ ڈاکٹر خرم نے سنجیدگی سے جواب دیا، بچی انہی کی ثابت ہوئی تھی۔ اسامہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے ہاسپٹل سے باہر نکل کر گارڈن میں ایک بینچ پر بیٹھ کے سر تھام لیا۔ جنت، جسے وہ اپنی بیٹی سمجھتا رہا، دراصل سالار کی بیٹی تھی۔ ماضی کی کئی کڑیاں اس کے ذہن میں تیزی سے جڑنے لگیں۔ سالار کا شادی سے انکار، اس کی شادی کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لینا، حوریہ سے نظریں چرانا، یہ سب اب معنی خیز لگنے لگا تھا۔ اسی وقت سسٹر ماریا وہاں سے گزری۔ آپ ڈاکٹر سالار کے بھائی ہیں نا؟ بہت افسوس ہوا ان کے اچانک جانے پہ۔ اسامہ نے خیال آنے پہ ان سے پوچھا، آپ جانتی ہیں ان کی ایک پیشنٹ تھیں حوریہ جو سیشنز کے لیے آتی تھیں؟ سسٹر ماریا نے ایک گہری سانس لی، آہستگی سے بولی، ہاں جانتی ہوں میں نے کئی بار اس لڑکی کو سمجھایا تھا کہ وہ ڈاکٹر سالار سے علاج نہ کروائے، لیکن وہ نہیں مانی۔ سالار کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ اور ہی تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ معاملہ صرف علاج تک محدود نہیں تھا۔ وہ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ماریا نے بوجھل آواز میں کہا، ڈاکٹر سالار اکثر مریضوں کو ہپناٹائز کر کے علاج کرتے تھے، لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف تھا۔ میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے جنہیں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، مگر سچ یہ ہے کہ وہ لڑکی شاید استعمال ہوئی ہے۔ ماریا نے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا، لیکن اسامہ کے لیے جیسے زمین گھوم گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس گھر لوٹا۔ گھر میں حوریہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، مکمل طور پہ نارمل، پرسکون۔ وہ جنت کو گود میں لیے ہوئے اس کے چہرے میں سالار کا عکس دیکھنے لگا۔ اسامہ خاموشی سے سالار کے کمرے میں گیا، الماری کھولی، کچھ پرانی ڈائریاں نکالی۔ ان میں درج ہر لفظ میں سالار کی شرمندگی، پچھتاوا اور گناہ کا احساس جھلک رہا تھا۔ کتنی ہی بار سالار دروازے کے پیچھے روئے تھے، لیکن کسی سے کچھ نہ کہا۔ اسامہ نے خود کو سنبھالا۔ جس بھائی نے باپ بن کے پالا تھا، اب اس کے عیب چھپانے کا وقت آ گیا تھا۔ جنت چاہے کسی کی بھی بیٹی ہو، اب وہ اسامہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ اسے پڑھا لکھا کے ایک اچھا انسان بنانا چاہتا تھا۔ بڑوں کی غلطیوں کا بوجھ بچوں پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے اسامہ نے خاموشی اختیار کر لی اور جنت اور حوریہ کے ساتھ ایک نئی خوبصورت زندگی کی شروعات کر دی۔ کبھی کبھی انسان وقتی طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ کے ایسے گناہ کر جاتا ہے جو ساری زندگی اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سالار کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا، لیکن اسامہ نے نہ صرف اپنے بھائی کی عزت کا مان رکھا بلکہ
حوریہ اور جنت کو اپناتے ہوئے اس نے ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کی دنیا میں اسامہ جیسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسامہ نے جنت کی سچائی چھپا کے صحیح کیا، یا پھر اسے حوریہ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ جنت اس کی نہیں بلکہ ڈاکٹر سالار کی بیٹی ہے؟